امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تو لیڈر بن گیا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تو 5 10 20 لاکھ جتنے بھی لوگ وہاں تھے، مفتی مفکر مفتی تعداد کہتے ہیں، اتنی بڑی قوم کا رہبر اور رہنما بن گیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تو دن اور رات تیرا دھیان شریعت کی کتاب پہ، میرے کلام پہ لگا رہے، کیونکہ تیرے منصوبے اور تیرے ارادے اور تیرے جنگی پلان تجھے کامیاب نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام پہ دھیان تجھے کامیابی عطا کرے گا۔ اس لیے تجھے تلوار چلانے کی مشق نہیں کرنی ہے، بلکہ کلام پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تجھے جنگی منصوبے بنانے کی مشق نہیں کرنی ہے، پلاننگز نہیں کرنی ہے، بلکہ تجھے کلام پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی پلاننگز کرنی ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ تجھے فتح بخشے گا۔ کلام کے وسیلے سے تجھے کامیابی اور خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح مندی خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ اور جب داؤد جاتی جولیت سے لڑنے کے لیے گیا تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ جاتی جولیت نے ذرا بختر اور ہر قسم کے ساز و سامان سے وہ لدا ہوا، ہر طرح کے ہتھیار اس کے پاس، اور اتنا اونچا لمبا جوان چوڑا، اور ہر قسم کی ٹریننگ اس نے کی ہوئی تھی۔ لیکن یہ شخص داؤد، اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں میرے ساتھ، اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکالیے سیموئیل کی پہلی کتاب، اس کے 17 چیپٹر کے اندر، سیموئیل کی کتاب پہلی، اس کا 17واں باب، وہاں پہ 45 اور 47 ورس میں لکھا ہے، اور داؤد نے اس فلسطینی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور یہ ساری جماعت جان لے۔ داؤد نے کہا، ساری جماعت کو کہا کہ یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اس نے یہ بتانا شروع کیا کہ تلوار اور بھالے اور پلاننگز کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں، اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سورما، اور ان میں ایسے لوگ تھے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ بال کا نشانہ بغیر خطا کیے مار سکتے تھے، اور ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، حالانکہ وہ جنگی سورما تھے، تلوار چلانا، برچی چلانا، بھالا چلانا جانتے تھے، ٹریننگ انہوں نے کی ہوئی تھی، ہر طرح کی زرہ بختر انہوں نے پہنی ہوئی تھی، لیکن خوف نے دبا لیا۔ لیکن داؤد کے پاس یہ مکاشفہ تھا کہ جنگوں کو جیتنے کے لیے ہمیں پلاننگز اور تلوار چلانے سے زیادہ کلام اور خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اسے اپنے خدا پہ بھروسہ تھا۔ اپنی فلاخن اور 5 چکنے پتھر لے کے گیا اور جاتی جولیت پہ غالب آ گیا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ خدا جنگ کرتا ہے، اور جب ہم خدا کے ساتھ مل کے جنگ کریں تو ہم کثرت میں جنگ کرتے ہیں، ہم اکیلے جنگیں نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدا اور اس کے کلام سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اور پہلا زبور جب ہم نے پڑھا تو وہاں پہ لکھا ہے، مبارک شخص کون ہے؟ مبارک شخص وہ نہیں ہے جو شریروں کی اصلاح پہ نہیں چلتا، مبارک شخص وہ نہیں ہے جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، مبارک شخص وہ نہیں ہے جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ وہاں پہ لکھا ہے مبارک شخص وہ ہے جس کا دھیان دن اور رات خدا کے کلام پہ لگا رہتا ہے، اور دن اور رات خدا کے کلام پہ دھیان کرنے کی وجہ سے وہ شریروں اور خطا کاروں اور ٹھٹھا بازوں کی راہوں، مجلسوں اور صلاح پہ نہیں چلتا ہے۔ یہ مبارک حالی ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم کتنے برے کام نہیں کر رہے اور کتنے برے کام کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ دن اور رات ہمارا دھیان کہاں ہے،
کیا ہم کلام کو وقت دیتے ہیں؟ دعا کو وقت دیتے ہیں؟ کیا رات کے پہروں میں کبھی آپ جاگتے ہیں، کسی کا خیال آپ کے دل میں تازہ ہوا ہو اور آپ نے دست دعا بلند کیا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو اس جگہ پہ آنا اور اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے. ہمیں میڈیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں کلام پہ پورا دھیان دینا ہے. اور جب آپ کلام کے اوپر دھیان دیں گے، فوکس کریں گے، تو کلام کے ذریعہ سے آپ کی زندگی میں برکت جاری ہونا شروع ہو جائے گی. آپ خود کلامی کیا کیجئے. خود کلامی کا مطلب ہے اپنے آپ سے بولنا. میں دوسروں کو کلام سناتا ہوں، لیکن بہت دفعہ میں اپنے آپ کو بھی کلام سناتا ہوں. اپنی روح اور بدن اور جان کو کلام سنائیے، بتائیے، بولیے، اس کو کہیے کہ تو نے ایسے کرنا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. ہاللیلویا. خود کلامی کیجئے، اپنی روح اور بدن اور جان کو کلام سنائیے تاکہ آپ بھی برکت پائیں، آپ کی روح بدن جان بھی برکت پائے. اور ویژوالائز کیجئے، رویا دیکھیے، اپنے تصورات میں، اپنے خیالات میں ویژوالائز کیجئے جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے. میں بعض اوقات ویژن دیکھتا ہوں، اپنے دل کے تصورات کس طور سے بناتا اور دیکھتا ہوں کہ خدا کلیسیا میں ایک بڑا کام کر رہا ہے، ایک بڑی بیداری آ رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ خداوند کے کلام اور خداوند کی قدرت سے بھر کے، اور نشانات، معجزات اور عجیب عجیب کام ان کی زندگیوں کے اندر ہو رہے ہیں. ویژوالائز کیا کیجئے، امیجینیشنز ڈیولپ کیجئے. جو کچھ خدا نے آپ کو کرنے کے لیے بلایا ہے وہ اکر ہو رہا ہے، وہ اکمپلش ہو رہا ہے، وہ وقوع میں آ رہا ہے. پھر برکت بہنی شروع ہوگی. میں نے اس کلیسیا میں خدمت کا آغاز جب کیا، 5 سال میں نے خدا سے کہا ہے، خدا 5 سال کے اندر میں ایک بڑی برکت کو دیکھنا چاہتا ہوں. I don't know how. اس کے لیے میں دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ویژوالائز کرتا ہوں، امیجینیشنز، اپنے آپ کو کلام سناتا ہوں، اپنے آپ کو بتاتا ہوں، بولتا ہوں، آپ کے ساتھ کلام کرتا ہوں، آپ کو انکریج کرتا ہوں، کلام کو سنانے میں محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے کوئی نتیجہ، زوراور نتیجہ پیدا ہو. 3 سال شروع ہوا ہے کلیسیا میں مجھے، اور میرے سامنے ایک ویژن ہے، ایک رویا ہے کہ آپ جو ہے روحانی طور پہ کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ سکیں. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، یسوع مسیح کے ساتھ رہ کے یہودا اسکریوتی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. کلام سنتا رہا، معجزات دیکھتا رہا. خداوند کا اپنا اکلوتا بیٹا مجسم کلام خداوند یسوع المسیح اس کے ساتھ ساتھ رہا، اس کے ساتھ اس نے اس کو ٹچ کیا، چھوا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے اور آپ کو اس جگہ پہ نہیں پہنچنا ہے کہ کوئی فرق نہ پڑے. فرق پڑنا چاہیے، فرق نظر آنا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے، تاکہ خدا مجبور ہو جائے مجھے، آپ کو، ہماری کلیسیا کو برکت دینے کے لیے. اور آخر میں یاد رکھیے، کلام کے لیے یونانی کے 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں لوگوس، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوس کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ریٹن ورڈ آف گاڈ، خدا کا لکھا ہوا کلام، بائبل مقدس. اور یہ کلام جو ہے یہ ایسے ہی ہے، خداوند کا کلام جو افسیوں کے خط کے 6 باب میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام جو کیا ہے؟ روح کی تلوار ہے، اسے لے لو. اور یہ وہ تلوار ہے، خدا کا لکھا ہوا کلام جو نیام کے اندر ہے، میان نہیں بلکہ نیام کے اندر ہے، قبر میں ہے. یہ وہ خدا کا زندہ کلام ہے جو آپ کی نیام کے اندر ہے. اور یہ کلام مجھے اور آپ کو لینا ہے. اور دوسرا ورڈ جو استعمال ہوا ہے کلام کے لیے وہ ہے ریما ورڈ.
खुदा का जलता हुआ कलाम, खुदा का कहता हुआ कलाम, और ये वो कलाम है जो म्यान से खींच कर निकाली गई नंगी तलवार हो। जब तक खुदा का लोगोस, खुदा का लिखा हुआ कलाम आपके लिए रहमा नहीं हो जाएगा, खुदा का जलता हुआ कलाम नहीं बनेगा, उस वक्त तक हमारी जिंदगियां जो है कलाम और उसकी बरकत से महरूम रह जाएंगी। हम उस तरह से बरकत नहीं पा सकते जिस बरकत के लिए खुदा ने हमें बुलाया और मुकर्रर किया और कायम किया है, ताकि हम फल लाएं और वो फल भी कायम रहे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, इस सोच, इस ख्याल के साथ कि खुदा का जिंदा कलाम ग्लोरी जीसस हमारी जिंदगियों में गहरा काम करे। हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरी दरख्वास्त है भाई रॉबर्ट आरिफ से कि मेहरबानी से वो आए, दुआ करें खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, उसके बाद मेरे साथ खुदा की मेज़ में मदद करने के लिए शरीक। प्यारे खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम करते हैं कि तूने हमारे साथ कलाम किया और तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। इस खूबसूरत कलाम के लिए हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद खुदा, तो हमें रोया दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, ताकि खुदावंद हमारे उठने बैठने चलने फिरने से उसके अंदर खुदावंद तू हमें नज़र आए, मेरी ज़िंदगी में, मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी में तू नज़र आए, ताकि खुदा बाप हम तेरे नाम से, तेरे खून से बचाए जा सके। आज की सारी इबादत पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते पाते हैं।